السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ابھی تک ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے پاکستان کے آئین سازی میں جو پیش رفت ہوئی اس کو پڑھا، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو پڑھا۔ پھر آئین سازی کا کام کس طرح سے لیاقت علی خان کی دور میں سٹارٹ ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، پھر ان کی ڈیتھ کے بعد جو ملک کی سیاسی حالات تھے، پھر پہلی اور دوسری رپورٹ پیش ہوئی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی 2 رپورٹس پیش ہوئیں، کس طرح وہ ریجیکٹ ہوئیں۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا فارمولہ، پھر 1 یونٹ، اور آخر میں 1956 کا دستور۔ 1956 کا دستور بڑی محنت اور انتظار کے بعد پاکستانی قوم کے حصے میں آیا تھا۔ انڈیا نے اپنا فرسٹ کانسٹیٹیوشن 1949 میں بنا لیا تھا، یعنی تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں۔ 2 سال ہونے سے پہلے انڈیا کا پہلا آئین بن چکا تھا، لیکن پاکستان کا پہلا آئین بننے میں تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا، اور اس 9 سال میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی مشکلات کے باوجود جب آئین بنا تو اس کو چلنے میں 9 سال کے عرصے کے بعد بننے والا آئین مشکل سے 2 سال تک چل سکا۔ ایسا کس لیے تھا؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں، بہت سارے ریزنز تھے، جن کا آج ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے 9 سال انتظار کیا اور اس کو آئین کا تحفہ ملا، وہ آئین کیوں اتنی جلدی کانفسکیٹ ہو گیا، کہ اس کو کیوں منسوخ کر دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی کوئی آئین نافذ ہوتا ہے تو اس آئین کی کامیابی کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس آئین کے نظام کو چلنے دیا جائے گا۔ اور آئینی نظام کیسے چلتا ہے؟ جب اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، آئین کے مطابق انتخابات کیے جاتے ہیں۔ انتخابات کے بعد جو پارٹی آتی ہے وہ آئینی اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے، آئینی طریقے سے۔ آئین کی کامیابی کا باعث انتخابات ہوتے ہیں۔ انتخابات اگر متواتر ہوتے رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین کتنا فائدہ مند رہا ہے، کتنا مفید رہا ہے کسی سیاسی نظام کے لیے۔ تو سیاسی نظام کو اسموتھلی چلانے کے لیے سب سے زیادہ چیز جو امپورٹنس رکھتی ہے وہ انتخابات ہے۔ لیکن 1956 کے آئین کو نافذ کرنے کے بعد جنرل الیکشن کوئی بھی نہیں کروائے گئے۔ پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہو سکے۔ صوبائی سطح پر کچھ انتخابات ہوئے، کچھ ضمنی ہوئے، اس طرح کے انتخابات ہوتے رہے، لیکن عام انتخابات پورے ملک میں نہیں ہو سکے، اور اس وجہ سے عوام میں بے حد مایوسی تھی۔ اگر عوام کسی ایک پارٹی کو یا کسی کی ایک قیادت سے مطمئن نہ ہوں تو الیکشنز کے ذریعے ان کی فرسٹریشن دور ہو جاتی ہے کہ وہ مزید پارٹیوں کو یا مزید افراد کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور اس سے عوامی رجحانات کا پتہ چلتا ہے، عوام کی مرضی شامل ہوتی ہے جو بھی نئی حکومت بنتی ہے۔ لیکن جب انتخابات ہی نہیں کیے گئے اور عوام کو عملاً ووٹ کا حق ہی نہیں دیا گیا، جب سے پاکستان بنا تھا 1956 تک، بلکہ 58 تک کوئی بھی انتخابات نہیں ہو سکے جب آئین ناکام ہوا، تو اس سے عوام کافی مایوس ہو گئے، اور ان کے اندر وہ آئین کو ختم بھی کیا گیا تو عوام کے اندر سچ کوئی اس کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آئین کی ناکامی کا بہت بڑا سبب تھی، وہ تھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں۔ پاکستان میں جو نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا وہ تھا وفاقی نظام۔ وفاقی نظام جس میں اختیارات کو آئین کے تحت مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر وفاقی نظام میں سیاسی نظام کو کامیابی سے اس کی سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں۔ جب پولیٹیکل پارٹیز ہی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ملکی سطح کا نہیں ہوتا بلکہ علاقائی اور صوبائی سطح کا ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں پھر کوئی بھی آئین ناکام ہو جاتا ہے، یا کسی بھی ملک کا سیاسی نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ہمارے سامنے مثال ہے امریکہ کی ہے، جن کا سیاسی نظام بہت کامیابی سے چلتا رہا تھا اور چل رہا تھا اس وقت بھی، اور ان کے سیاسی نظام کو اور وفاق کو کامیاب بنانے میں جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ تھا وہاں کی پارٹیز کا، کہ 50 ریاستوں کی وفاق میں 2 سیاسی جماعتیں تھیں، اور وہ ملک گیر شہرت رکھتی تھیں، اور پورے ملک میں ان کو پسند کیا جاتا تھا، اور ان سیاسی جماعتوں کے مثبت کردار کی وجہ سے وہاں کا سیاسی نظام اسموتھلی چل رہا تھا۔ لیکن پاکستان کی جو سچویشن تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ مسلم لیگ پاکستان کی بہت بڑی لیڈنگ جماعت تھی، جس نے قیام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لحاظ سے اس کو پاکستان بننے کے بعد بھی ایک
بہترین جماعت اور عوام کی نمائندہ جماعت کے طور پہ سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن آہستہ آہستہ مسلم لیگ نے اپنی اس کے سیاست دانوں کے رویوں کی وجہ سے اور قیادت کے فقدان کی وجہ سے اس نے اپنی جو پاپولیرٹی تھی وہ کافی حد تک کھو دی تھی، اور مسلم لیگ کی پاپولیرٹی زیادہ جو کم ہوئی وہ مشرقی پاکستان میں تھی، صوبہ بنگال میں، اور دوسری طرف جو تھی وہ جو مغربی پاکستان تھا اس کے اندر تو اس کو کسی حد تک پھر بھی اس کو پاپولیرٹی حاصل تھی۔ اس کا اور دوسری طرف جو مشرقی پاکستان تھا اس میں جو زیادہ پاپولیرٹی حاصل تھی وہ اور جماعتوں کو حاصل تھی، جیسے کہ 1954 کے الیکشن جو صوبائی الیکشن تھے اس میں جگتو فرنٹ جو تھا، جگتو فرنٹ، اس نے وہاں پر کامیابی حاصل کی، لیکن جگتو فرنٹ کو مغربی پاکستان کی کسی ایک بھی صوبے میں ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہو سکی، اور دوسری طرف جو مسلم لیگ تھی اس کی پاپولیرٹی کا گراف بالکل وہاں پر گر چکا تھا، اور مسلم لیگ وہاں پر بالکل ایک ایسی جماعت کے طور پر رہ گئی تھی جس کے پاس کوئی خاص سیٹ نہیں تھی اور الیکشن میں سے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح کا جب سیاسی نظام سامنے آتا ہے جس میں کوئی ایک واضح جماعت ایسی پاپولیرٹی نہیں حاصل کر سکتی جس کو پورے ریاست میں یا ریاست کے وفاق کے جتنے بھی یونٹس ہوں گے ان سب میں یکساں طور پہ مقبولیت حاصل نہ ہو، تو وہ پھر بالکل ہی وہ نظام ناکام ہو جاتا ہے، اور یہی ریزن تھی جس کی وجہ سے پاکستان کا نظام بھی اتنی کامیابی سے نہیں چل سکا، اور پھر جو پاکستان کا پہلا آئین تھا وہ صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں ختم ہو گیا۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا کردار پاکستان بننے کے بعد یہی رہ گیا تھا کہ بس جیسے آپ اس کی مثال لے لیں کہ ایک وہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ بس جیت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بہت سارے سیاستدان تھے جنہوں نے اس وقت وقتی طور پر نظریہ پاکستان کی یا قائد اعظم کی حمایت اس لیے کی کہ انہیں کوئی حاصل ہوگی، کوئی خاص پاپولیرٹی حاصل ہو جائے گی تو پاکستان بننے کے بعد کسی خاص وزارت یا عہدے کو رکھ سکیں گے۔ اس لیے پاکستان بننے کے بعد ان ساری جو جماعتیں تھیں یا مختلف جو لیڈر تھے ان کی جو اصل ان کا جو فوکس رہ گیا تھا ساری پولیٹکس کا وہ صرف اور صرف اقتدار کا حصول تھا۔ یہ سیاستدان ہر روز اپنی وفاداریاں بدلتے، کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری، اس کو چینج کرتے دوسری پارٹی میں چلے جاتے، اور راتوں رات نئے نئے محاذ بنتے، گروپس بنتے، فرنٹس بنتے۔ محاذ، گروپ اور فرنٹس ہوتے ہیں جب مختلف قسم کی پارٹیز کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی بھی سٹیپ لینے کا سوچتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ابھی گورنمنٹ کی کسی پالیسی سے ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ والوں کو اختلاف ہو تو وہ کوئی اپنا فرنٹ بنا لیں یا اپنا محاذ بنا لیں حکومت کے خلاف کسی بھی ایک پالیسی سے ریلیٹڈ، تو اس کو ہم محاذ کہہ سکتے ہیں، گروپ کہہ سکتے ہیں، فرنٹ، جس میں مختلف سیاسی جماعتیں کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو محاذ تھے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ بننا شروع ہو گئے، اور پھر اس میں کثیر الجماعتی نظام تھا، اس نے بھی کافی بگاڑ پیدا کیا کہ ایک صوبے میں کسی ایک پارٹی کو پاپولیرٹی تھی، دوسرے صوبے میں دوسرے کو، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں کافی تھیں جنہوں نے لوگوں کو مختلف گروپس میں بانٹ کے رکھا تھا۔ اگر پاکستان کی کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہوتی جس کو پورے ملک میں پاپولیرٹی حاصل ہوتی اور جس کے قائدین مخلصانہ طور پر پاکستان کے لیے کام کرتے تو پاکستان کا پہلا آئین بھی اتنی جلدی ناکامی کا شکار نہ ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور ریزن یہ تھی کہ اس دستور کے تحت جو وزارتیں بنی، وزیر اعظم جتنے بھی رہے وہ بار بار بدلتے رہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سے اس کی دستور کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیوریبلٹی یا ڈیوریبل یا پائیداری اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے پیچھے سارے جو تھے وہ تو سیاسی آپ کہہ لیں سیاسی جوڑ توڑ اس کا ریزن تھی۔ اس کے پیچھے آئین کی ناکامی کے پیچھے کوئی آئین کے اندر خامی نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی اس کا جو عوام کے سامنے جو چیز نظر آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ کوئی سیاسی نظام سموتھلی نہیں چل رہا تھا پاکستان کا۔ 1947 سے 1958 تک اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، بار بار وزیر اعظم بدلتے رہے۔ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، ان کو 1951 میں ایک جلسے میں شہید کر دیا گیا۔ 1947 سے 51 تک وہ 3 سال تقریباً وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد پھر خواجہ ناظم الدین تھے، انہوں نے جو گورنر جنرل کا عہدہ خود سے چھوڑ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ ان کے بعد لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین تھے۔ خواجہ ناظم الدین کی
جو حکومت تھی اس کو ملک غلام محمد نے برطرف کر دیا تھا. یہ میں کل آپ کو پڑھا چکی ہوں. مختلف بہانے بنا کے ان کی وزارت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی وزارت کو ختم کر دیا. ان کے بعد محمد علی بوگرا، جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ امریکہ میں امبیسڈر تھے. ان کو بلا کر جو نیشنل اسمبلی تھی اس سے ان کو وزیر اعظم منتخب کروا لیا گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی بوگرا کی وزارت کو بھی جب ملک غلام محمد نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تو اس نے ان کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کر دیا. اس کے بعد پھر جو چودھری محمد علی تھے انہوں نے اقتدار سنبھالا. چودھری محمد علی قابل انسان تھے، ذہین انسان تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے. اور وہ اس ساری صورتحال میں جس میں سارے قائدین کے اندر مفاد پرستی اور خود غرض جو نظریات تھے وہ بہت زیادہ پھیل چکے تھے، چودھری محمد علی کا دور بہت اس لحاظ سے بہترین تھا. انہوں نے سیاسی جو اصول تھے ان کے اوپر حکومت کی. اور مسلم لیگ کی جو پارٹی کے وہ لیڈر تھے لیکن حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ ان کو اسمبلی کی جو حمایت تھی، اکثریت حاصل کر کے انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. لیکن انہوں نے جو حکومت بنائی تھی وہ مخلوط تھی. اور جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ ان کا اتحادی جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ زیادہ عرصہ ان کا ساتھ نہیں دیں گی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد سہروردی بنے وزیر اعظم. سہروردی، حسین شہید سہروردی جو تھے ان کا تعلق بھی بنگال سے تھا. انہوں نے عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی کی مدد سے حکومت بنائی، لیکن 1 سال سے بھی کم عرصے میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا جو کہ ملک غلام محمد نے کیا. اس کے بعد آئی چودھری گر پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کا دور اقتدار صرف 59 ڈیز یعنی 59 دن رہا. 2 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تو ان کو ان کے اقتدار سے برطرف کر دیا گیا. اب یہ ساری جو ہے نا بار بار وزیر اعظم برطرف ہو رہے ہیں، یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ 2 اس میں مین کلپریٹس تھے. ایک ملک غلام محمد اور پھر آئین کے نفاذ کے بعد جو تھا سکندر مرزا. یہ 2 ایسے افراد تھے. بیسکلی گورنر جنرل تھے جو بعد میں صدر بھی بن گئے. اور 35 کے ایکٹ کے تحت یا پارلیمانی نظام کے تحت 56 میں جو رائج کیا گیا تھا، کبھی بھی وزیر اعظم کے پاس صدر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ حکومتوں کو برطرف کرتا پھرے یا سیاسی جوڑ توڑ کا باعث بنے. صدر تو وہ پارلیمانی نظام میں صدر کے پاس بہت کم اختیارات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ان 2 افراد کی جو آپ کہہ لیں کہ سیاسی جوڑ توڑ پہ اصل ہاتھ ان کا تھا، جس کی وجہ سے بار بار وزارتوں کو برطرف کیا جاتا رہا اور وزیر اعظم کوئی ایک وزیر اعظم بھی صحیح طریقے سے ملک میں کام نہ کر سکا. اور اس طرح سے عوام میں کافی اضطراب پایا جاتا تھا. جو لیڈر تھے نہ ان کے اندر کوئی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی اور وفاداری تھی اور نہ ہی عوام کو کچھ ایسا دکھائی دیا. پھر جب 1 یونٹ بنا اس کے خلاف مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں نے کافی اس کو ہوا دیا کہ مغربی پاکستان کو، حالانکہ اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا اور اس کے خلاف اگر کوئی اٹھائے جاتے اقدامات یا کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تو مغربی پاکستان سے ہونی چاہیے تھی، اس کے خلاف رد عمل آنا چاہیے تھا. لیکن مغربی پاکستان جب مشرقی پاکستان سے زیادہ آیا کیونکہ وہاں کے سیاستدانوں نے اس کو یہ ہوا دینے کی کوشش کی کہ مغربی پاکستان والے بنگالیوں کو ان کا جائز حقوق نہیں دینا چاہتے، اس لیے انہوں نے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا. اس کے سارے صوبوں کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا مشرقی پاکستان کے مقابلے میں. اس طرح سے اور دوسری طرف جو 3 وزرائے اعظم رہے، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی، یہ تینوں تھے بنگالی تھے، بنگال سے ان کا تعلق تھا. ان کی وزارتوں کو جس طریقے سے ختم کیا گیا اس سے بھی عوام کے ذہنوں میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی. اور جس لیے جب آئین کو ختم کیا گیا، آئین کو منسوخ کیا گیا تو عوامی سطح پر کوئی خاص رد عمل دیکھنے میں نہ آیا. اس کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا. جیسا میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ملک میں اصل سیاسی جوڑ توڑ کا اور جو سیاسی خرابی کا باعث یہ 2 افراد تھے. ملک غلام محمد وہ شخص تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس کی جو گورنرشپ ہے، جو گورنر جنرل کے عہدے پر وہ فائز تھا، وہ دیر تک قائم رہے. ملک میں چاہے آئین نہ بنے لیکن اس کی گورنر جنرل شپ ختم نہ ہو. اس کے بارے میں آپ کی جنرل نالج کے لیے میں بتا دوں کہ اس کے اوپر جب وہ گورنر جنرل تھا تو اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ اس قدر سویئر تھا کہ وہ ویل چیئر پہ آ گیا اور بالکل ہل جل نہیں سکتا تھا. اور پھر بھی اس حالت میں بھی وہ اپنے سائن بھی کسی اور سے کرواتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا گورنر جنرل شپ کو چھوڑنے پہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں
بلکہ آپ نے سیکنڈ ایئر کی سوکس میں پڑھا، تھرڈ ایئر میں بھی، کہ جب اہلیت میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہو، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پھر اگر اس طرح سے کوئی شخص وزارت میں ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی کوئی اس کے اندر کوئی آ جاتا ہے، کوئی فالٹ نہیں آپ کہہ سکتے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ذہنی یا جسمانی طور پر وہ ان کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی معذوری آ جاتی ہے، تو وہ حکومت کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتے، تو اس لیے ان کو حکومت کو جاری نہ رکھ سکیں، اس لیے یہ پھر قانون بنا دیا گیا۔ تو ملک غلام محمد وہ شخص تھا، اس سے بہت مشکل سے استعفیٰ لیا گیا، اور ملک غلام محمد نے پاکستان میں جس سیاست کی بنیاد رکھی، پہلی آئین ساز اسمبلی کو توڑا، اور جس طرح سے اس نے غلط ایک چیزوں کی بنیاد رکھتا گیا، پاکستان کے سارے سیاسی نظام کی، یا پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ 70 سالہ ہسٹری کی غلط بنیاد رکھنے والا یہی شخص تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو پاکستان کے گورنر جنرل بنا وہ سکندر مرزا تھا، وہ ملک غلام محمد سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ آپ کی بک میں ورڈ یوز ہوا ہے بادشاہ گر بن گیا، یعنی ہر قسم کے گر اس کے پاس تھے، جب جسے چاہتا وہ وزیر اعظم بناتا، جب چاہتا اس سے وزیر اعظم کا عہدہ لے لیتا، جو میں ابھی آپ کو اوپر سارے وزیر اعظم کی پوری تفصیل بتا چکی ہوں، وہ یہی ہسٹری تھی جس کے پیچھے یہ شخص تھا۔ اور جب 1956 کا آئین بننے جا رہا تھا تو چودھری محمد علی نے اس سے منظوری، ظاہر ہے صدر کی آخری منظوری صدر کی ہوتی ہے اور وہ برائے نام رسمی منظوری ہوتی ہے، لیکن اس نے اس شرط پر منظوری دی تھی کہ اسے ملک کا پہلا صدر بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس شخص میں اپنے اقتدار کی ہوس کس قدر زیادہ تھی، ملک غلام محمد اور جو سکندر مرزا ہے، ان دونوں میں۔ اور ان کی جو بدنیتی اور سیاست میں ان کی آپ کہہ لیں کہ بدعہدی اور غلط قسم کی جو ان کی روایات تھیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا سیاسی نظام بہت زیادہ سفر کرتا رہا، اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب اسے یہ لگا کہ اس کے پاس تو 56 کے آئین کے تحت تو بالکل رسمی سے سربراہ رہ گیا ہے، تو اس نے آئین کو توڑنے کی اصل کوشش اسی کی تھی۔ اسی نے پھر آگے چل کے جو ایوب خان تھا اس کو یہ کہا کہ آپ ملک میں مارشل لا لگا دیں، تو وہ تو اس کا ایک فوری سبب بن گیا۔ اس کے علاوہ 56 کے آئین کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی آ سکتا ہے کہ عوام کے رجحانات اور عوام کی جو ہمارے قوم کی خصوصیات، ہمارے جو نیشنل کریکٹر ہے، اس سے اتنا زیادہ یہ ہارمنی نہیں رکھتا تھا۔ ویسے پارلیمانی نظام پاکستان کے نظام کے مطابق صحیح ہے، لیکن بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں یا سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے اقوام جہاں پر عوام میں تعلیم کی کمی ہو، کیونکہ جب پاکستان بنا تو یہاں پہ جو ریشو تھا شرح خواندگی کا وہ بہت کم تھا۔ اس کے علاوہ بھی سیاسی لحاظ سے جو قوم اتنی زیادہ پختہ شعور کی حامل نہ ہو، وہاں پر بہتر صدارتی نظام رہتا ہے، وہاں پارلیمانی نہیں رہتا، لیکن یہ ایک اوپینین ہو سکتی ہے۔ لیکن اور اس کے اندر اس کو پارلیمانی نظام کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر خامی یہ تھی کہ ایز اٹ از انہوں نے جو 56 کا آئین تھا اس میں سارا سیاسی نظام انہوں نے برطانیہ کی کاپی کر کے بنا دیا، اور اس میں عوام کی اپنے رجحانات اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات بھی کہہ لیں یا ان کے مزاج سے ہم آہنگی کو نہیں دیکھا گیا، اس لیے عوام کے اندر اس کی روٹس نہیں تھی، اور نہ عوام کے ذہنوں سے خاص مطابقت رکھتا تھا جو اس کی ناکامی کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ عوام کے اندر سیاسی شعور ہو، عوام کے اندر قومی سوچ ہو، سیاسی پختگی ہو، تو عوام کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرز کو آسانی سے وفاداریاں نہیں بدلنے دیتے۔ عوام کبھی بھی ایسے شخص کو اپنا لیڈر نہیں مانتے جو کسی قسم کی کہہ لیں جس کے اوپر آپ اگر انٹرنیشنل ہسٹری دیکھ لیں تو کوئی ایسا شخص جو ایک دفعہ اپنی پارٹی چھوڑ دے وہ پولیٹیکلی ریلائبل نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو شاید تھرڈ ایئر میں پڑھاتے ہوئے برطانیہ کا بتایا تھا کہ وہاں اگر ایک شخص اگر اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا سیاسی کیریئر پورا ختم ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں تھا، حالانکہ ہم نے نظام سارا برطانیہ کا نافذ کیا تھا۔ یہاں عوام میں قوت محاسبہ ہی نہیں ہے۔ ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کسی سیاسی پارٹی کے اوپر بہت بڑے بڑے کرپشن کے الزام لگتے ہیں، چوریاں ثابت ہوتی ہیں اور لوگ ان کو پھر بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اسی طرح ایسی سیاسی جماعتیں بھی پاکستان میں ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیاسی جماعتیں جن کے لیڈرز کے اوپر چوریوں کے کیس ثابت ہوتے ہیں اور عوام ان کو لیڈر مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیاسی جماعت ہے تو ایک سیاسی لیڈر ہے جس نے ایک سیاسی جماعت کو بنایا ہے، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اسی کے نسل کے لوگ، اسی کے خاندان کے لوگ
اس نظام کو چلاتے رہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے، سیاسی نظام بیسکلی ان چیزوں پر بیس نہیں کرتا۔ اگر آپ جن ممالک میں سیاسی نظام بہترین طریقے سے چل رہے ہیں، اگر آپ ان ممالک کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا کہ وہاں ایسی کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آئے گا، اس کے بعد اس کی بیٹی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، جس طرح کی ہائرارکی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ عوام کا بیسکلی سیاسی شعور ہے جس کی کمی تھی، جس نے 56 کے آئین کو ناکام بنایا۔ اور اینڈ پہ آپ اس کی یہ ریزن دے سکتے ہیں، یہ جو فوجی انقلاب لکھا ہوا ہے بیسکلی یہ بھی اس کا ایک ریزن ہے۔ فوجی انقلاب یہ تھا کہ جب 1947 سے 56 تک کسی قسم کے الیکشنز نہیں ہوئے، تو عوامی مطالبات بار بار ہوتے رہے کہ الیکشن کیے جائیں، الیکشن ہونے چاہیے، اور نیا آئین جو نافذ ہونے کے بعد یہ مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 1958 میں مسلم لیگ نے عام انتخابات کے لیے مہم چلائی۔ یہ مہم جو تھی یہ کافی پاورفل تھی، اور عام جو انتخابات تھے ان کا اعلان کرنا پڑا۔ جب انتخابات کا اعلان ہوا تو اسکندر مرزا جو تھا اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انتخابات ہوں اور اس کے نتائج اس کے برعکس ہوں، ظاہر ہے پھر وہ دوبارہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس نے ایک نیا چکر چلایا، اس نے یہ کیا کہ جنرل ایوب خان کو کہا کہ ملک کے اندر مارشل لا لگا دو، حالانکہ کوئی ریزن نہیں تھی، سیاسی لحاظ سے ایسی کوئی ابتری نہیں تھی، کسی قسم کے کوئی حالات ایسے خراب نہیں تھے۔ اور 8 اکتوبر 1958 کو اس نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا اور اسکندر مرزا صدر کے عہدے پر رہا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں پھر اس کی بھی اپنی بھی وہ وزارت ختم کر دی گئی، اور پورے ملک میں جو تھا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ایوب خان نے اپنے فرائض سنبھالے تھے، اس نے صدر کے عہدے کو بھی ختم کر دیا، اور 27 اکتوبر 1958 کو اس کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس طرح ایک پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، مارشل لا پاکستان میں نافذ ہو گیا، جو مارشل لا 8 جون 1962 یعنی 1962 تک نافذ رہا، اور 1962 میں پھر ایوب خان نے اپنا ایک نیا آئین مرتب کیا، جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔